بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک انتہائی سنجیدہ فکر اور اہم نوعیت کا سوال ہے، اور اس سوال کو مجھے پوری دیانت کے ساتھ، پوری ضمانت کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے، اور سامعین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر دین کی رہنمائی کے اصول کے لیے صدق کے دل اور اخلاص سے سوال بھی سنیں، اور جو فقیر کے ذہن میں ہے، جو فقیر کی سوچ اور فکر ہے، وہ فقیر کی سوچ اور فکر بھی سنیں۔ لندن سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مساجد کمیٹیوں کے بعض کاموں پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے جو ہماری فکر کے مطابق درست نہیں ہوتا، تو جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنا دفاع کرتے ہیں کہ آپ کے اعتراض سے مساجد بدنام ہوتی ہیں۔ تو صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم اعتراض نہ کریں، یا کیا ہمارے اعتراض سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اور مساجد کو ہم بدنام کر رہے ہیں؟ تو میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جو میری سمجھ ہے، میں اپنی سمجھ کے 100% صحیح ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔ میری فکر، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، مگر قرآن و سنت سے جو میں نے سمجھا ہے میں وہ عرض کروں گا، اور پوری دیانتداری سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز سے بلاؤ۔ جب آپ کے سامنے کوئی کام آ رہا ہے جو کام آپ کی فکر کے مطابق درست نہیں ہے، تو پھر آپ امر بالمعروف کریں، آپ نہی عن المنکر کریں کہ یہ امت مصطفی علیہ تحیت و ثنا کی خصوصیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر صاحب ایمان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک عظمت اور سعادت ہے، مگر آپ نے امر بالمعروف کرنا کیسے ہے، نہی عن المنکر کرنی کیسے ہے، اس کے سلیقے کیا ہیں، اس کے اسالیب کیا ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ کون سے کلمات آپ نے استعمال کرنے ہیں، کون سا لہجہ آپ نے استعمال کرنا ہے، کون سا اسلوب آپ نے استعمال کرنا ہے۔ واضح ہے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، اور لہجے میں اور اسلوب میں حکمت اور دانائی ہونی چاہیے، اور اس انداز سے آپ تنقید کریں، یا اس انداز سے آپ جو غلط کام کر رہے ہیں آپ کی فکر کے مطابق، ان کی توجہ اس جانب مبذول کریں کہ وہ اپنی فکر کو اور اپنے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں شخصی طور پر عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ کئی علماء سے میں نے ان کے پرسنل نمبر پر ان سے رابطہ کیا اور ان کی خدمت اقدس میں گزارش کی کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا ہے، اس کے اس پہلو سے آپ نے اعراض کر دیا ہے، آپ توجہ فرمائیں، شاید آپ کی توجہ اس جانب ہو جائے۔ تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ میرے فون کو اور میری یادداشت کو اور میری اس امر تنبیہ کو، تنبیہ سے مراد بیدار کرنا، توجہ دلانا، انہوں نے قبول کیا ہے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی رات ہی ایک صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے میری تنقید کو سنا ہے، کھلے دل سے، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے، بلکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کی ہے۔ عام طور پر ہماری عادت یہ ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور منہ کے سامنے ہم تعریف کرتے ہیں۔ درست لہجہ نہیں ہونا چاہیے، الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، لہجہ اور اسلوب درست ہونا چاہیے کہ اگلا یہ نہ سمجھے کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اصلاح کر رہا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا انصر الظالم، انصر اخاک الظالم بالمظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کر، بھائی مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ صحابہ کرام کے ماتھے ٹھنکے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں مظلوم کی مدد تو ہم کریں، مگر آپ فرما رہے ہیں ظالم کی مدد کرو۔ فرمایا ہاں ظالم کی مدد کرو۔ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو آپ ظلم سے روک دو،
اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، نادرست کام کر رہا ہے، تو اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، اچھی ورڈنگ میں اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کی اس جانب توجہ دلانا، یہ تو اس پر احسان ہے، اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تو ہے سائل کی طرف سے، یہ تو ہے کرٹیسائزر کی طرف سے کہ اس کا لہجہ اچھا ہو، اس کا اسلوب اچھا ہو، وہ اس کی عزت نفس کا خیال کرے، اور ایسا لہجہ، ایسا اسلوب، ایسا انداز نہ اپنائے کہ اگلا یہ سمجھے کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ یہ تو ذمہ داری تھی کہنے والے کی۔ پھر سننے والے کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ سننے والا بھی اخلاص سے سنے، اور وہ توجہ سے سنے، اور اس کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ وہ اپنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے سے ڈرے۔ اب میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد پہلے منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا، لوگو، اگر میرا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نور کے مطابق ہو تو میری مدد کرنا، اور اگر کوئی میرا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نور کے خلاف ہوا تو ہاتھ پکڑ کر میرا مسند خلافت سے اتار دینا۔ تنقید کے لیے، تعمیری تنقید کے لیے ایک منصب دار شخص کو، یعنی ایک صاحب منصب کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور تعمیری تنقید اصلاح کا باعث بنتی ہے اور پروموشن کا باعث بنتی ہے، مگر تعمیری تنقید، تخریبی تنقید نہیں۔ یعنی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھے انداز سے اپروچ ہونی چاہیے، لہجہ میٹھا ہو، کلمات اچھے ہوں، اسلوب اچھا ہو، بیان اچھا ہو، اگلا یہ جانے کہ یہ شخص مجھے نیچا نہیں دکھانے آیا، یہ شخص مجھے اللہ رب العزت کی ناراضی سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مساجد کمیٹیاں پوری توجہ سے سماعت فرما لیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میرے کوئی اور غرض ہے، میں ہر غرض سے بالا تر انسان ہوں۔ اغراض دنیوی سے بہت بالا اللہ تعالیٰ نے میری سوچوں اور فکر کو بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد کی صرف بات نہیں کر رہا، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، وہ کوئی فلاحی ادارہ ہو، وہ کوئی یتیم خانہ ہو، وہ کوئی غریب خانہ ہو، وہ غریبوں کے لیے لنگر بناتا ہو، کوئی بھی فلاح و بہبود کا جو کام کرتا ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو سوالات سے بلند سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے ایک منصب عطا کیا ہے، ایک ذمہ داری عطا کی ہے، تو اس کا معنی میرے عزیز یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ مل گئی ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں نکالیں، جس کو جو چاہیں، نہیں۔ آپ امین ہو، آپ ایک ٹرسٹ ہے آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے وہی کہنا ہے، وہی کرنا ہے، وہی حکم دینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ چیئرمین بن گئے ہو، آپ ڈائریکٹر بن گئے ہو، آپ آرگنائزر بن گئے ہو، آپ کسی کے فاؤنڈر بن گئے ہو تو آپ کا جو دل چاہے وہ کرتے رہے، نہیں۔ آپ کو اپنی ہر بات کا، اپنے ہر عمل کا، اپنی ہر فکر کا جواب دہ ہونا ہے، اور آپ کی ہر عمل، ہر فکر اور ہر سوچ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور ہونا چاہیے۔ آپ امین ہیں، آپ کو امانت دی گئی ہے، اور آپ نے اس امانت میں تصرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نور کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، جو چاہیں جس طرح کریں، اس کی ہرگز آپ کو اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق اپنے ادارے کو، اپنی مسجد کو، اپنے مدرسہ کو، اپنی تنظیم کو، اپنی فلاح و بہبود کی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے معین ہیں، آپ اس کے لیے متعین ہیں، اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی فعل، کوئی عمل اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے پہلے یہاں اصلاح کر لی جائے۔ کرنے والا اچھے انداز سے تنقید کرے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے، لازم ہے،
اور سننے والا شکریہ کے ساتھ اس کی تنقید کو قبول کر لے اور شکریہ کے ساتھ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ فقیر کے ذہن میں تھا، اور فقیر نے پوری دیانتداری سے جواب دیا ہے، جو جواب مجھے شریعت اسلامیہ مجھ سے تقاضا۔ میرے پاس بھی ایک منصب ہے، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے منصب علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھے بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ میں نے جو باتیں کی ہیں نا، میں نے کسی کی طرفداری کی ہے یا میں نے تعصب سے کام لیا ہے یا کسی کو میں نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے بھی ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ میں نے وہی کہا ہے جس کو میں حق سمجھتا ہوں۔ ہاں، اگر میری کوئی اس بات پر تنقید کرنا چاہے تو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میں جہاں پر بھول ہوئی ہو، جہاں پر چوک ہوئی، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، اور اصلاح سے کوئی بندہ بلند و بالا نہیں ہو سکتا۔ ہر منصب کے لیے، ہر مقام کے لیے اصلاح کے پہلو کھلے ہوتے ہیں، اور اصلاح سے انسان نکھرتا ہے۔ اس سے کوئی بدنامی نہیں ہوتی، اس سے کوئی عدم شہرت نہیں ہوتی، بلکہ بدنامی اس میں ہے کہ غلط کام میں کروں اور غلط کام میرا ہر طرف پھیل جائے۔ یہ بدنامی نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کرے اور اصلاح کو، یہ تو اچھائی ہے، یہ تو آپ کی خوبی ہے۔ مجھے جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے، میں پورے اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کر لیتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام سلطان باہو انسٹیٹیوٹ رکھا تھا۔ میری عقیدت ہے سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین سیدنا سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز سے۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نام کو بدل دیں۔ میں نے عرض کیا کیوں نام کو بدلوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا میں کیوں نام کو بدلوں؟ میرے تو وہ مرشد صادق، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے مرشد صادق ہیں، لیکن اس نام کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے یوٹیوب چینل کو نہیں دیکھیں گے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اسی لمحے اپنے چینل کا نام تبدیل کر دیا۔ کہنے والا اچھے انداز سے کہے، سننے والا اچھے انداز سے سنے، وہ بھی اخلاص سے کہے، یہ بھی اخلاص سے سنے۔ اخلاص لازم ہے، وگرنہ میرے بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے نہیں، بنے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ کی جو ابتدا ہوگی نا، وہ ایک عالم دین سے ہوگی، وہ ایک عالم دین علماء کے طبقہ سے ہوگی، اصفیاء کے طبقہ سے ہوگی اور شہداء کے طبقہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقہ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تم نے کیے تھے مگر میرے لیے نہیں کیے تھے، جس مقصد کے لیے کیے تھے وہ مقصد تمہیں دنیا میں مل گیا ہے، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کو منہ کے بل گرا دیا جائے گا، منہ کے بل جہنم کے میدان میں گھسیٹا جائے گا، اور بے عزتی سے اور رسوائی کے انداز میں اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد میرے آقا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے، جسم بے قرار اور مضطرب اور ملتہب ہو جاتا، اور فرماتا کہ ان تین بدبخت طبقات سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دہکانے کی ابتدا کی جائے گی۔ تو ڈرنا چاہیے، بلکہ میں تو اس بات کا روادار ہوں اپنی ذات کی حد تک، میں دوسروں کو نہیں کہتا کہ اس طرح کریں، مگر میں اپنی ذات کی حد تک اس بات کا قائل اور روادار ہوں کہ اگر میرے کسی کام پر کوئی درست لہجے میں بھی، کوئی سخت لہجے میں بھی تنقید کرے تو میں اس تنقید کا خیر مقدم کرتا ہوں، اگرچہ یہ اس درست لہجے میں تنقید کرنے والے کی بدعملی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا یہ لہجہ اس پر تنقید ہے کہ وہ دوسرے کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس کا اپنا لہجہ، اپنا اسلوب، اپنا طرز، اپنا انداز اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے کی اصلاح کا یہ پہلو اپنانا چاہیے جو ہمیں اہل بیت سے ملا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی کو دیکھا کہ ایک بابا ہے اور وہ وضو غلط انداز سے کر رہا ہے، تو ان کے قریب گئے اور ان کے قریب کہنے لگے کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کو دیکھ کے اگر کہیں کمی ہو، اگر کہیں کوئی نقص ہو، اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح کر دیں۔ بابا جی تیار ہو گئے، تو جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو بابا جی کچھ بابا صحابی تھے یا تابعی تھے، ان کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں یہ تو میرا طریقہ غلط تھا۔ سمجھانے کا بھی تو یہ انداز ہونا چاہیے نا، سمجھانے کا بھی یہ انداز تو نہیں ہونا چاہیے کہ ڈٹ لے کر پڑیں اور گالیوں سے آپ بات کریں۔ اچھے انداز سے بات کی جائے، اچھے انداز سے بات سنی جائے۔ یہ وہ فکر تھی، یہ وہ سوچ تھی جو میں نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہے۔ اگر میں نے کہیں غلطی کا ارتکاب کیا ہو، کہیں غلط سوچ دینے کا ارتکاب کیا ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کر سامعین کی بارگاہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔